اس وقت جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان کی، وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کا کیا حال ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ کے سامنے ہے. اب ہم اس کنڈیشن میں، اسی سرکمسٹانسز میں ہمارے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ جی ہم اپنے نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ جی اچھے وقت کا انتظار کریں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہوپ جنریٹ کریں. لیکن گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ اس طرح ہے کہ بیسیکلی اس وقت آنے والے دور میں مطلب کوئی خاطر خواہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی. ایک عمومی میں بات کر رہا ہوں، ہوپ تو ہونی چاہیے لیکن آف کورس گراؤنڈ ریالٹی یہی کہہ رہی ہے. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم نوجوانوں کو اس جو حالات چل رہے ہیں، اسی حالات کے اندر ان کو کیسے مولڈ کرنا ہے، ان کو کیسے کمفرٹ زون سے باہر نکالنا ہے، ان کو کیسے یہ سمجھانا ہے کہ دیکھیں بھائی آپ نے بات کی کہ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں. ہم یہاں پہ آئلٹس پڑھاتے ہیں، سب سے زیادہ اسٹرینتھ آئلٹس کی اب ہو رہی ہے اور ہمارے پاس لوگ پڑھ رہے ہیں اور باہر کے ملک جا رہے ہیں. اور یہ جب سے مطلب ہم نے 15 سال میں یہ پہلا سال اس طرح کا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ فلو ہے اور ٹریفک ہے ٹورڈز لوگوں کے باہر جانے کا. تو اب مسئلہ سارا یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ سارے لوگ باہر جا کے اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں یا یہ سارے جا سکتے ہیں، جو کہ آف کورس اگر ہم اس کو فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھیں تو یہ پاسبل ہوتا ہوا لگتا نہیں ہے کہ پورا پاکستان تو باہر نہیں جا سکتا. یا پاکستان کی اگر 65% پاپولیشن ہے یوتھ کی، تو خواہش تو بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے باہر جانے کی، لیکن ہر بندہ تو نہیں جا سکتا، اس کے ریسورسز اجازت نہیں دیتے. تو اسی ملک کے اندر ہم وہ کون سے ایسے سٹیپس ہیں جس کو ہم لے کر آ سکتے ہیں، جس کی بیس پہ جو ہے وہ انڈر سچ سرکمسٹانسز کچھ ریلیف ملے لوگوں کو اور نوجوانوں کا مینٹل اور فزیکل جو ہے ایپٹیچیوڈ بنے ٹورڈز کہ وہ آگے گرو کر سکیں. بالکل، آپ کا بہت زیادہ ویلڈ سوال ہے. اس میں اگر ہم دیکھ لیتے ہیں نا، جو ہمارے باہر جاتے ہیں لوگ، اس میں 90% جو پاکستانی ہوتے ہیں وہ گلف اسٹیٹ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اسکل نہیں ہے اور وہ مزدوری کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ. 10% صرف ویسٹ جاتے ہیں. تو انڈینز ہم سے زیادہ ڈومیننٹ ہے ویسٹ میں، اور وہ کس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے؟ آپ کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. انڈیا جو ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ زیادہ خرچ کرتا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ وہ ساؤتھ پول پہ کیسے پہنچ گئے، پہلی بار انہوں نے ہسٹری بنائی. تو آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پورا پاکستان تو نہیں جا سکتا باہر. البتہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح انڈیا کا بڑا اگزامپل ہے، چندی گڑھ میں ایک یونیورسٹی ہے، وہاں پہ وہ ڈگریز نہیں دیتے، وہ اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے بزنس کیسے سٹارٹ کرنا ہے اور آپ انٹرپرینرشپس کی طرف کیسے جا سکتے ہو. اور سیم از دا کیس وتھ چائنا میں بھی لوگ سی ایس ایس کے پیچھے نہیں بھاگتے یا پی سی ایس کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ خود اتنے انڈیپینڈنٹ ہو گئے اور بزنس اورینٹڈ ہو گئے اور دنیا سے انہوں نے کنیکٹ کر دیا ہے. تو وہ کنیکٹیوٹی کیسے آ سکتی ہے؟ وہ آپ ود ان اپنے ملک میں آپ کو سکلز ڈیولپ کرنے ہوں گے. سو اسکلز مینس جو ای کامرس، فری لانسنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈائیورسیفیکیشن آف دی اکانومی اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ ایسے ایریاز ہیں جن پہ ہمیں کام کرنے ہوں گے. جس طرح آپ نے آئلٹس کی بات کی، آئلٹس مینس کہ ان کی انگریزی ٹھیک نہیں ہوگی، اسی لیے وہ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ کوئی بندہ ماسٹر کر کے اس کے بعد بھی اگر وہ انگریزی سیکھ رہا ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشن میں فلاز ہے، اس میں اسٹرکچرل فلاز ہے. جب تک وہ اسٹرکچرل فلاز امپروو نہیں ہوں گے، اور ہم جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ کمپٹیٹیو ماحول میں نہیں رہیں گے، ہے ہمارے ڈگریز ملتے ہیں، ڈاکٹرز بہت سارے پروڈیوس ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ کمپٹیٹیو دور میں رہ سکتے ہیں؟ جس طرح ہم IR میں پڑھتے ہیں کہ آپ کا ریلیٹیو گین ہونا چاہیے. ریلیٹیو گین مینس کہ آپ کی اسٹرینتھ دوسروں سے زیادہ ہونی چاہیے. جب آپ کی اسٹرینتھ دوسروں سے زیادہ ہوگی تب آپ کو پاورفل سمجھا جائے گا. تو کرنٹلی ہمارے پاس وہ ریلیٹیو گین نہیں ہے، چاہے وہ مٹیریل اسٹرینتھ میں ہو، چاہے ایڈیشنل اسٹرینتھ میں ہو، چاہے سائنس ٹیکنالوجی میں ہو یا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہو. ایون ہماری ایکسپورٹ کی ہم بات کریں، ہمارے ٹوٹل ایکسپورٹ صرف $28 بلین ہے اور ہماری امپورٹ جو $81 بلین ہے. آلموسٹ $52 بلین کا فرق ہے. اٹ مینس کہ ہم صرف کنزیومر ہیں، کھانے والے، پروڈیوسر نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہمیں پروڈیوسر بننا پڑے گا کہ ہم زیادہ پروڈیوس کر سکیں. جب ہماری پروڈکشن زیادہ ہوگی تو ہماری اسٹرینتھ، اکانومک اسٹرینتھ بھی بڑھ جائے گی.